بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم کلاس مرزا محمد سعید ہم خاکے کے حوالے سے چیپٹر پڑھ رہے ہیں جو کہ بشیر احمد صاحب نے لکھا ہوا ہے۔ تو آج ہم نیکسٹ پیج سے پڑھتے ہیں کہ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے۔ مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے، پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی کہ بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے، یعنی اگر کوئی ان کو پیسے کا نام لیتا تھا تو دولت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یہی عمدہ انسان کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ پیسے سے کی کوئی عزت نہیں کرتے، پیسے کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اسی لیے مرزا صاحب نے نہ کبھی پیسے کمانے کے لیے لکھا، ادب تخلیق کیا اور نہ ہی کبھی پیسہ کسی سے مانگا۔ لاہور کے اکثر پبلشر یعنی اشاعتی ادارے جو کتابیں چھاپتے ہیں، انہوں نے مرزا صاحب سے کئی کتابیں لکھوانی چاہییں اور بڑی بڑی رقمیں پیش کی، مگر انہوں نے ایک بھی لفظ نہیں لکھ کر دیا۔ اور جب اپنا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا، یعنی بغیر کسی پیسے کے مزدوری کے ان کو دے دیا۔ اور اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خواب ہستی لکھا، اسے بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا۔ ان کے 2 ناولوں کے نام یاد رکھنے ہیں، اکثر پیپر میں آ جاتا ہے۔ تو مرزا صاحب نے اپنے عمدہ ناول، بڑی بڑی کتابیں جو ہیں بغیر کسی سے پیسے لیے چھپوا دیتے تھے۔ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا، یہ بشیر احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس پبلشر کو سمجھایا مگر وہ بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے، نہ مانے، بولے ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ پیسے دیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب 1000 روپے کئی لاکھ کے برابر ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے، یہ وہ زمانہ تھا کہ 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا۔ چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے تعارف کروایا، مرزا صاحب کا ماتھا ٹنکا، یعنی مرزا صاحب سمجھ گئے کہ پبلشر صاحب نے پبلشر صاحب چھوٹتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، بولے آپ میرے ناول کے 5000 دے دیں گے، 10000 دے دیں گے، مجھے یہ منظور نہیں کہ کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ 5-10 ہزار کی بات سن کر پبلشر کی سٹی گم ہو گئی اور وہ 2-4 منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہی، ٹھیک ہے جی۔ وہ 2-4 منٹ بیٹھا رہا اور اس کے بعد جو ہے وہ چلا گیا۔ مرزا صاحب نے اس زمانے میں اپنی مارکۃ الآراء کتاب، یعنی بہت اچھی کتاب، زمانے کے اندر بہت نام پیدا کرنے والی کتاب جو ہے، مارکۃ الآراء یعنی بہت شان والی، بہت اہم کتاب، بہت اچھی کتاب جو ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کا نام تھا مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے، جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی 100 عمدہ کتابیں ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی۔ تو مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ مرزا صاحب بہت عمدہ لکھاری تھے، بہت اچھے ادیب تھے، تو ان کی کتاب مذہب اور باطنیت، اگر اردو ادب کی 100 اچھی کتابیں جمع کی جائیں تو اگر اس میں مرزا صاحب کی یہ کتاب نہ رکھی جائے گی تو بہت غلط ہوگا۔ تو اتنا جو پڑھا ہے اس میں مرزا صاحب کی طبیعت کے بارے میں بتایا کہ پیسے کے لیے مرزا صاحب بالکل نہیں لکھتے تھے، پیسے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ معاشرے کے لیے ادب تخلیق کرتے تھے اور بلا معاوضہ جو ہے وہ لوگوں کو دے دیتے تھے۔ اپنی بڑی بڑی عمدہ کتابیں، اپنے ناول بغیر معاوضے کے چھپوائے انہوں نے، اور لوگ ان کو بہت خریدنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن مرزا صاحب نے پیسے کے لالچ میں آ کر کبھی نہیں لکھا، ٹھیک ہے جی۔